سخت بیانات اپنی جگہ، مگر اگر سامنے والا جھکنے کو تیار نہ ہو تو دھمکی کی طاقت خود بخود گھٹ جاتی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اگر خطے میں جنگ ہوئی تو تباہ کن ہوگی۔ ایرانی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اب جو جنگ ہوگی وہ جارحانہ جنگ ہوگی، وہ دفاعی جنگ نہیں ہوگی۔ ایران اکیلا نہیں کھڑا ہے۔ یہ صورتحال عالمی طاقت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ ایران نے یہ دکھایا کہ وہ صرف دباؤ سے ڈرنے یا پیچھے ہٹنے والا ملک نہیں ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ خلیج فارس میں جنگ ہوگی یا نہیں، یہ سوال ابھی کافی عرصے تک قائم رہے گا، لیکن فی الحال مذاکرات پر پیش رفت ہوتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر کے کہ ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا سکتا، ایران کے رویے میں بھی لچک پیدا کر دی ہے ان کے اس بیان نے، کیونکہ ایران نے کبھی بھی نیوکلیر ہتھیار بنانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ البتہ صدر ٹرمپ اس بیان سے پہلے تک نیوکلیر انریچمنٹ کی مکمل پابندی کی شرط رکھ رہے تھے، جو ایران کو قابل قبول نہیں تھی۔ تو اب لگ رہا ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور شاید پیش رفت بھی ہو، لیکن بہرحال جنگ کے امکانات کو ابھی تک معطل نہیں کیا جا سکتا، کم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دونوں طرف فوجی طاقتیں، ٹیکنالوجی، ماڈرن ویپنری، سرویلنس سسٹم، آرمڈا، میزائلز، ڈرون سب تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو امریکہ اور ایران کے تعلقات اس وقت ایک نہایت حساس مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار سخت لہجے میں ایران کو خبردار کیا ہے ماضی میں کہ اگر اس نے اپنے جوہری پروگرام، بیلسٹک میزائل پروگرام اور خطے میں اپنے اثر و رسوخ کے حوالے سے امریکی مطالبات نہ مانے تو فوجی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ امریکی بیانات میں نیول آرماڈا کی مشرق وسطیٰ میں موجودگی، ان کا جو ماڈرن ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اور سرویلنس جو ہے، اور خلیج کے علاقے میں فوجی تیاریوں کا ذکر بار بار کیا جاتا رہا ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا تاثر پیدا کرتے ہیں جس سے مبصرین بلف یا گیدڑ بھپکی کہتے ہیں، دھمکی دینا، دھونس و دھاندلی کرنا، یعنی اصل مقصد جنگ نہیں بلکہ دباؤ ڈال کر مذاکرات میں برتری حاصل کرنا ہے۔ لیکن اب صورتحال پہلی جیسی نہیں رہی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ صرف دھمکیوں سے ایران کو جھکانا آسان نہیں ہے۔ ایران نے کھل کر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ صرف ایسی بات چیت کرے گا یا مذاکرات کرے گا جو برابری کی بنیاد پر ہوں گے، جس میں دھمکی یا دباؤ شامل نہیں ہوگا۔ یہ ایران کا بہت پرانا موقف رہا ہے اور امریکہ ہمیشہ دھونس و دھاندلی سے کام لیتا رہا ہے، لیکن موجودہ اسٹینڈ آف یا سمجھے کہ دونوں کی طرف سے مکمل بھرپور تیاری کے نتیجے میں جنگ نہ ہونا اب اس بات کا بالکل واضح ایک پیغام ہے کہ ایران پر اس سے زیادہ امریکہ مزید دباؤ شاید نہیں ڈال سکتا ہے۔ تو تہران کی قیادت بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ اعتماد اب ٹوٹ چکا ہے اور اگر مذاکرات ہونے ہیں تو پہلے ماحول کو سنجیدہ اور بااعتماد بنانا ہوگا، یعنی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کم کرنا ہوگا۔ یہ بات خود اس حقیقت کو ظاہر کرتی ہے کہ اب ایران دفاعی پوزیشن میں دبکا ہوا ایک فریق نہیں ہے، بلکہ اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ایک کھلاڑی ہے۔ ایران کی خود اعتمادی محض سیاسی بیان بازی نہیں بلکہ اس کی دفاعی تیاریوں سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ اس کی حکمت عملی کسی کو روایتی جنگ میں شکست دینا نہیں بلکہ جنگ کی قیمت اتنی بڑھا دینا ہے کہ مخالف خود پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ بڑی زبردست اسٹریٹجی رہی ہے۔ ایران کے رہنما آیت اللہ خامنہئی نے واضح طور پر کہا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ پورے خطے کو لپیٹ لے گی۔ ایران کی میزائل صلاحیت، زیر زمین تنصیبات جو ان کے میزائل کے ذخیرے ہیں، موبائل لانچرز اور ڈرونز اور بکھرے ہوئے دفاعی ڈھانچے، ایک جگہ نہیں ڈی سینٹرلائز کیا ہوا ہے انہوں نے۔ یہ حکمت عملی بڑی زبردست آئندہ بہت سارے ملکوں کو سمجھ آئے گی۔ یہ سب اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ کسی ممکنہ حملے کے بعد بھی سیکنڈ سٹرائک یعنی جواب دینے کی سکت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس پر پہلا وار بھی ہو جائے تو کھیل ختم نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ایران اکیلا نہیں کھڑا ہے۔ اب اس نے روس اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیا ہے، چاہے وہ سفارتی سطح ہو یا دفاعی تعاون کی صورت۔ یہ صورتحال عالمی طاقت کے توازن میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت ہے۔ وہ دنیا جہاں امریکہ اکیلا فیصلہ کن طاقت سمجھا جاتا تھا، اب آہستہ آہستہ ایک ایسی دنیا میں بدل رہا ہے جہاں کئی طاقتیں اپنے دائرے میں اثر رکھتی ہیں۔ اسے ہی بعض ماہرین یونی پولر ورلڈ سے
ملٹی پولر ورلڈ کی طرف سفر کہہ رہے ہیں۔ یہ تبدیلی مذاکرات کی میز پر بھی نظر آتی ہے۔ پہلے امریکی حکمت عملی یہ رہی کہ فوجی طاقت کا مظاہرہ کر کے مخالف کو رعایت دینے پر مجبور کیا جائے، جو کہ ایک ڈیل کرنے کا طریقہ جس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ مشہور ہے۔ لیکن جب دوسرا فریق یہ پیغام دے دے کہ وہ دباؤ سے نہیں ڈرے گا اور اس کے پاس متبادل تعلقات اور دفاعی سہارا موجود ہے، تو وہی پرانا طریقہ پھر کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے بلف کا اثر کم ہو چکا ہے۔ سخت بیانات اپنی جگہ، مگر اگر سامنے والا جھکنے کو تیار نہ ہو تو دھمکی کی طاقت خود بخود گھٹ جاتی ہے۔ اب ٹرمپ کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا تو جنگ کرے، حملہ کرے اور وہ تمام نقصانات اٹھائے جس کے دنیا پہلے انتباہ دے چکی ہے، یا مذاکرات کی طرف جھکے۔ دوسری طرف امریکہ بھی مکمل طور پر خالی ہاتھ نہیں ہے۔ بہرحال اس کی فوجی طاقت ہے، ٹیکنالوجی ہے، اس کے الائنس ہے، نیٹ ورک ہے، اور خطے میں موجود اڈے بھی ابھی موجود ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ طاقت کوئی جیو پولیٹیکل فائدہ بھی دے سکے گی؟ یعنی فرض کہ وہ جنگ لڑے اور جنگ لڑنے کے بعد پھر بھی ان کو وہ جیو پولیٹیکل فائدہ نہ مل سکے جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو حالیہ تاریخ بتاتی ہے کہ صرف فضائی برتری یا بمباری سے کسی ریاستی نظام کو آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عراق اور افغانستان جیسے کمزور ملک، اس کی مثالیں اب بھی عالمی مباحث کا یا ڈیبیٹس کا یا انالیسس کا حصہ ہیں۔ اب تو ایران نے ان تمام ملکوں کو بھی خبردار کر دیا ہے جن کے ہاں امریکی ایئر بیسز موجود ہے خطے میں۔ ایرانی فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ اب جو جنگ ہوگی وہ جارحانہ جنگ ہوگی، وہ دفاعی جنگ نہیں ہوگی۔ تو ماضی میں امریکہ روایتی طور پر اپنی فوجی طاقت اور بیانیے کے ذریعے واحد کہہ لیے کہ لیڈنگ ملٹری فورس تھی، اور وہ اسی حیثیت سے عالمی معاملات پہ اثر انداز ہوتا تھا اور اپنی بات منواتا تھا۔ مگر اب صورتحال مختلف دیکھی جا رہی ہے۔ ایران جیسی ریاستیں اپنی دفاعی قوت، سفارتی تعلقات اور خطے میں اپنے اثرات کی بنیاد پر تناؤ کو کم یا بڑھانے میں خود سرگرم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس میں چین اور روس کا بھی تعاون شامل ہے۔ ایسے میں امریکہ کا سابقہ بولڈ سٹانس یا سخت بیانات پر مبنی موقف اب بنیادی طور پر واحد فیصلہ کن طاقت کے طور پر اپنی پوزیشن کھوتا جا رہا ہے، کیونکہ ایران نے اپنی پوزیشن مضبوط کر رکھی ہے، مذاکرات کے لیے اپنے اصول قائم کیے ہیں اور طاقتور عالمی کھلاڑیوں کو اپنے ساتھ سفارتی یا دفاعی طور پر قریب رکھا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ جس نے ٹرمپ کے بلف کو کمزور کر دیا ہے۔ اب مذاکراتی میز پر ٹرمپ کے پاس وہ روایتی لیوریج نہیں رہا ہے جو سابقہ امریکی صدور نے استعمال کیے تھے یا خود ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے استعمال کیے تھے، کیونکہ ایران نے نہ صرف امریکی بلف کو بے نقاب کیا ہے بلکہ اپنے ساتھ ایک مضبوط دفاعی اور سفارتی موقف بھی قائم کر رکھا ہے۔ اسی لیے اب مذاکرات کے دوران صرف دھمکیوں، فوجی مظاہرے یا کوئی بڑی آرمڈا کی تعیناتی جیسی قوت کے اظہار سے نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے۔ حالیہ رخ یہ ہے کہ متعدد تیسرے ممالک بھی ہیں، ایسے جیسے ترکی ہے، قطر ہے، مصر ہے اور عمان بھی ہے۔ یہ ثالثی کا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اگر خطے میں جنگ ہوئی تو تباہ کن ہوگی۔ اس پوری تصویر میں صدر ٹرمپ کے اندرونی سیاسی حالات بھی اہم ہیں۔ سخت لہجہ، بڑک لگانا اور طاقت کا مظاہرہ ان کی ایک سیاسی شناخت کا حصہ رہا ہے۔ وہ امریکہ کے آج کے دور کے مظہر شاہ ہیں۔ داخلی سامعین کے لیے یہ پیغام اہم ہوتا ہے کہ امریکہ کمزور نہیں پڑ رہا ہے، لہٰذا انہیں ایک بڑک لگانی پڑتی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ انہیں گلوبل مارکیٹ، آئل سپلائی کا ممکنہ بحران، اتحادیوں کے خدشات اور ممکنہ جنگ کے معاشی اثرات کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی ہے، اس کے اثرات تیل کی قیمتوں، عالمی تجارت اور سیاسی استحکام تک پھیل سکتے ہیں۔ سب کے سب خطے جو غیر مستحکم ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اب منظر میں سفارتی کوششیں بھی جاری نظر آ رہی ہیں۔ مختلف علاقائی ممالک جو ہے وہ ثالثی کی کوشش کرتے ہیں، رابطے جاری رہتے ہیں اور بیانات کے پیچھے بات چیت کے دروازے مکمل طور پر بند نہیں ہو رہے ہیں۔ بظاہر سخت الفاظ اور پس منظر میں رابطے، یہ دونوں چیزیں بیک وقت چلتی ہیں۔ مجموعی طور پر منظر یہ ہے کہ طاقت کا کھیل اب صرف اسلحے کی تعداد سے طے نہیں ہوتا ہے۔ سفارتکاری، اتحاد، معیشت، علاقائی نیٹ ورک اور عوامی رائے سب مل کر فیصلہ کن کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایران نے یہ دکھایا کہ وہ صرف دباؤ سے ڈرنے یا پیچھے ہٹنے والا ملک نہیں ہے، اور امریکہ کے لیے حقیقت تسلیم کرنا آسان نہیں کہ ہر مسئلہ صرف دھمکی سے حل نہیں ہوتا ہے۔
لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ دنیا کا موجودہ منظرنامہ ایک ہائی سٹیکس ڈپلومیسی کی تصویر پیش کر رہا ہے، جہاں طاقت کا مظاہرہ، سخت بیانات، فوجی تیاری اور مذاکرات کے امکانات سب کے سب ایک ساتھ موجود ہیں۔ مگر ایک اہم تبدیلی یہ ہے کہ اب امریکہ ایران کو محض دھمکیوں یا بلف کے ذریعے دباؤ میں نہیں لا سکتا ہے، یا جنگ لڑے یا مذاکرات کرے۔ ایران نے اپنے دفاعی عزم، علاقائی پوزیشن اور عالمی تعلقات کے ذریعے خود کو ایک ایسے کھلاڑی کے طور پر ثابت کیا ہے جس کے ساتھ مذاکرات برابر کے اصول پر ہونا ضروری ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کے لیے آج کے عالمی سیاسی منظرنامے میں یونی پولر ورلڈ سے ایک پیچیدہ، متوازن اور ملٹی پولر دنیا کی جھلک نمایاں ہوتی نظر آ رہی ہے۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔